بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جسے میں نے آپ کو وضاحت کی تھی کہ ویسے تو ہم 88 نمبر حدیث پر تھے اور اس کے بعد آگے چلنا تھا، لیکن چونکہ پیچھے 4 حدیثیں کسی بنا پر نکل گئی تھیں تو ہم 75 نمبر حدیث پر دوبارہ آئے تھے، اور اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک واقعہ مختصر سا ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگایا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ اس کو کتاب کا علم سکھا۔ تو اس پر میں نے تبصرہ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آخری جز ہمارا چل رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، یعنی اس کی ہر دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرماتی ہے، حاصل کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو درجہ قبولیت عطا فرماتا ہے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الانبیاء ہیں، تو آپ کی دعا تو ضرور 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 قبول ہوگی۔ لیکن اتنی میں بات آپ کو ضرور عرض کر دوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقدیر مقرر کی ہے تو یہ اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک جو سب سے زیادہ پختہ ہوتی ہے اور وہ بالکل تبدیل نہیں ہو سکتی، اسے کہتے ہیں تقدیر مبرم۔ تقدیر مبرم وہ ہے جو اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، وہ بالکل تبدیل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اور تقدیریں دعاؤں سے تدبیروں سے بدل سکتی ہیں، لیکن تقدیر مبرم نہیں بدل سکتی۔ اس کے بارے میں علماء اسلام کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ اگر کوئی نبی بھی اس تقدیر کے خلاف دعا کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو دعا سے روک دیتا ہے۔ تو دیکھیے کتنی صحیح موافقت ہے کہ اللہ تعالی کسی بھی نبی کی زبان پر وہی دعا جاری کرواتا ہے کہ جس کو درجہ قبولیت حاصل ہونا ہوتا ہے۔ اگر کوئی نبی ایسی دعا کرنے لگے جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر مبرم کے خلاف ہے تو نبی کو دعا سے روک دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود یہ حدیث موجود ہے، مسلم کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالی سے 3 دعائیں مانگنا چاہیں، 2 تو میں نے مانگی اللہ نے قبول فرما لی، اور تیسری سے مجھے منع کر دیا گیا، یعنی تیسری دعا کرنے سے مجھے روک دیا گیا۔ وہ تیسری دعا یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دعا کرنا چاہی کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں آپس میں اختلاف پیدا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دعا سے روک دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر نبی کی زبان پر دعا آ جائے تو پھر وہ ضرور قبول ہوگی، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر مبرم اور یہ دعا جو نبی کی دعا ہے اس میں باہم کوئی ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہو کہ نبی کی دعا اس تقدیر مبرم کے خلاف ہونے والی ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو دعا سے پہلے ہی روک دیا کرتا ہے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے بتایا کہ قوم لوط پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا ارادہ فرمایا ہے، تو ہم وہ عذاب لے کر آئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قوم لوط کے لیے سفارش کرنا چاہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ ابراہیم ان کے لیے سفارش ہرگز نہ کیجیے گا، کیونکہ ان کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو دعا کرنے سے روک دیا گیا۔ اس لیے یہ جو مقولہ ہے، مشہور ہے کہ یہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، تدبیر تقدیر کو بدل دیتی ہے، یہ تقدیر مبرم کے علاوہ کے لیے ہے، اور تقدیر مبرم یہ کسی کی دعا سے نہیں بدل سکتی ہے، یہ کسی کی تدبیر سے نہیں بدل سکتی ہے، یہ اٹل تقدیر ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب جب یہ کنفرم ہو گیا کہ جب نبی کی زبان پر یا تو اگر وہ تقدیر کے خلاف ہے تو دعا جاری نہیں ہوگی، لیکن جاری ہو جائے گی تو اس کا مطلب وہ تقدیر کے خلاف نہیں بلکہ تقدیر کے، اللہ کے فیصلے کے موافق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دے دی، اے اللہ ان کو کتاب کا علم سکھا۔ جب سرکار کی زبان سے نکل گئی دعا تو اس کا نکلنا ہی اس بات کو ثبوت ہے کہ یہ تقدیر الہی کے منافی نہیں ہے، اس کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھی یہی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کا فہم دیا جائے گا، لہٰذا یقیناً یہ مقبول ہوئی، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردست فہم اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کا عطا فرمایا۔ لیکن ایک بات میں ضمناً آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ دعا اپنے مقام پر ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمائیں گے وہ ایک شرعی حجت بھی بن جائے گا۔ یعنی ایک ہے تفسیر ابن عباس ہے جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول جو آیات کی تفسیر ہے وہ موجود ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ جو آپ نے تفسیر فرمائی
وہ دیگر لوگ بھی اس کو قبول کریں. بعض جگہ اختلاف ہو جاتا ہے کہ جمہور ایک طرف ہوتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے. تو یہ مطلب عام لوگوں کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. یہ علماء ہی بہتر سمجھتے ہیں، صحابہ کرام دیگر بہتر سمجھتے تھے، اور جو تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، انہوں نے باقاعدہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے خلاف تفسیریں کی ہیں بعض اوقات. تو یہ آپس میں باہم کو ٹکراؤ والی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے کتاب کا علم عطا فرما، یہ اپنے مقام پہ بالکل صحیح دعا ہے. اور تفسیر کرتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ بیان فرماتے ہیں اسے امت کا قبول کرنا نہ کرنا یہ ایک الگ بات ہے. تو اس لیے اس میں باہم چونکہ ٹکراؤ نہیں ہے تو کہیں پر ایسا آپ کے ذہن میں نہ آئے کہ آپ نے مثال کے طور پہ تفسیر ابن عباس کہیں پڑھی یا حوالہ لکھا ہوا ہے تفسیر ابن عباس، کسی آیت کی تفسیر کی گئی ہے اور حوالہ تفسیر ابن عباس کا ہے. اب آپ نے وہ پڑھا کچھ اور ہے، اور آپ نے جمہور علماء کو سنا یا میڈیا پر کسی عالم کو سن رہے ہیں وہ جو تفسیر کر رہے ہیں جمہور علماء کی روشنی میں، آپ کہتے ہیں یہ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے بالکل خلاف ہے. اب آپ کہیں کہ چونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتاب کا علم عطا فرمائے، اس لیے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. یہ آپ کو حق حاصل نہیں ہے. اس میں اور بہت ساری علمی پیچیدگیاں ہوتی ہیں جس کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا. اس مقام پہ ہم نے ضروری محسوس کیا تو ہم نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یقیناً قرآن کا زبردست فہم عطا کیا گیا تھا، لیکن آپ کا قول امت کے لیے ہر قول حجت ہو جائے یہ کوئی ضروری، یعنی دلیل بن جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اگلی حدیث پر آتے ہیں. اس میں پہلے باب قائم کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بابو متا یصح سماع الصغیر، کہ چھوٹے یعنی کم سن بچے کا سماع حدیث کب صحیح ہوتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ایک چھوٹا بچہ حدیث کو روایت کرتا ہے، اپنے بچپن کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کوئی صحابی کہ میں نے بچپن میں ایسا ہوا تھا، تو کیا اس چھوٹے بچے کی اس بات کو حدیث کے طور پہ قبول کیا جائے گا یا نہیں، اس پر یہ حدیث لے کر آئے ہیں. اور ان کے کہنے کا مطلب یہی ہے اس کو لانے کا کہ ہاں چھوٹے بچوں کی حدیث بھی قبول کی جائے گی. اب وہ چھوٹے بچے سے مراد کیا ہے؟ بعض نے عمروں میں بڑا اختلاف لکھا ہے، تو صحیح قول 6 یا 7 سال کا ہے کہ 6-7 سال کا بچہ اگر کوئی اپنا واقعہ بیان کرتا ہے، یعنی مثلا بڑے ہو گئے صحابی، اب انہوں نے کہا کہ جی میں 6 سال کا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا تھا، تو کیا اب ہم آگے ان کی حدیث کو قبول کر لیں یا یہ سوچ کر چھوڑ دیں کہ چھوٹا بچہ تھا پتہ نہیں صحیح سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا، چھوڑ دو، یہ حدیث قابل حجت نہیں ہے؟ نہیں، بلکہ علماء نے فرمایا کہ ہاں 6-7 سال کا بچہ اگر کوئی صحابی کہتے ہیں 6-7 سال کا تھا، اس وقت میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی تھی، تو بس یہ بات شرعی حجت ہے، ہم اس کو بطور دلیل آگے پیش کر سکتے ہیں. تو اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لے کر آئے، حدیث نمبر 76 ہے، 75 نے پہلے بیان کی، 76 ہے. اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہی راوی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں گدھے یا گدھی پر سوار تھا. یعنی یہ اصل میں بدل الغلط اس کو کہتے ہیں کہ ایک لفظ غلطی سے زبان سے نکل جائے، پہلے نکلے، پھر آدمی کو غلطی کا احساس ہو تو وہ فوراً دوسرا لفظ ذکر کرتا ہے. جیسے آپ نے عصر پڑھی ہو مثلا، اور آپ نے کسی کے سامنے کہا میں نے ابھی زور پڑھی، نہیں عصر، فوراً آپ تصحیح کرتے ہیں. تو یہ مطلب جو تصحیح کی جاتی ہے آگے اس کو ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ لاتے ہیں تصحیح کے لیے، اس کو بدل الغلط کہتے ہیں لغت کی اصطلاح میں. بہرحال یہ لفظ یاد نہ رہے تو کوئی بات نہیں. اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہی کہا، پہلے فرمایا میں گدھے پہ سوار تھا، پھر آپ ایک دم یاد آیا وہ گدھا نہیں گدھی تھی، تو آپ نے کہا نہیں گدھی پر، یوں. تو آپ نے فرمایا کہ میں گدھی پر سوار تھا اور اس وقت میں بلوغت کے قریب تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں بغیر کسی دیوار کی طرف رخ فرمائے نماز پڑھ رہے تھے اور پیچھے صحابہ کرام بھی تھے. فرماتے ہیں کہ میں کسی صف کے سامنے سے گزرا اور میں نے گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا، پھر میں صف میں داخل ہو گیا تو کسی نے مجھ پر انکار نہیں کیا، یعنی کسی نے مجھ کو روکا نہیں، کسی نے ٹوکا نہیں، کسی نے برا بھلا نہیں کہا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ دیکھیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنے بچپن کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ میں قریب بلوغ تھا، یعنی بالغ نہیں ہوئے تھے، اس وقت کا واقعہ ہے، اور آپ بعد میں اس کو ذکر کر رہے ہیں. اس کو لوگوں نے قبول کیا، خود امام بخاری نے لکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ
کم سن یا صغیر صحابی اگر کوئی اپنی روایت بیان کرتے ہیں اور ان کی عمر اتنی ہے کہ جس میں ایک بچہ ذی شعور کہلاتا ہے تو ان کے قول کا بالکل اعتبار کیا جائے گا۔ اب اس میں مسئلہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں نماز پڑھا رہے تھے اور آپ کے سامنے سترہ نہیں تھا۔ سترہ رکاوٹ کو کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے یہ حدیث دیکھ لیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر جانتا کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے تو اس ایک قدم اٹھانے سے جو اس نے نمازی کے آگے سے گزرنے کے لیے اٹھایا، اس قدم اٹھانے سے وہ زیادہ بہتر یہ سمجھتا کہ 40 سال تک یہاں پر کھڑا رہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان ایک ایسا راز و نیاز کا معاملہ ہوتا ہے اور ایک ایسا مطلب ماحول بن جاتا ہے کہ اگر کوئی درمیان سے گزرے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس بندے کی ملاقات کے راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے اور وہ قابل گرفت ہو جاتا ہے۔ اس لیے نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہوتا ہے۔ تو حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ نمازی کو بھی چاہیے کہ ایسے رستے پہ نماز نہ پڑھے کہ لوگ اس کے سامنے سے گزر رہے ہوں، تو یہ بری بات ہے۔ ایسی جگہ پہ مسجد میں بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر پڑھنا چاہیں تو پھر آگے ایک رکاوٹ کھڑی کر لیں، اس رکاوٹ کو سترہ کہتے ہیں۔ وہ رکاوٹ کم از کم ایک انگلی کے برابر، ایک انگلی کے برابر موٹی ہو، اس سے جتنی موٹی ہو کوئی بات نہیں، کم از کم اتنی ہونی چاہیے، اور انگلی کے سرے سے لے کر، بیچ والی انگلی کے سرے سے لے کر کوہنی تک، یعنی ایک ہاتھ کہلاتا ہے شرعی لحاظ سے، یہ ایک ہاتھ کم از کم اونچی ہو، اور وہ زمین میں اس کا تعلق ہو، گڑی ہوئی ہو، معلق نہ ہو۔ مثلا آپ ایک ستون سے، ایک رسی سے باندھ کے ایک لکڑی لٹکا دیں، وہ جھول رہی ہے یوں، زمین پر نہیں ہے، یہ سترہ نہیں بنے گی، کیونکہ اس کا اتصال زمین سے نہیں ہے۔ تو سترے کا زمین سے متصل ہونا ضروری ہے، اور کم از کم ایک انگلی کے برابر موٹا، اور لمبائی میں کم از کم اتنا ہونا چاہیے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اگر آپ نے ایک نیزہ، یہ لکڑی سامنے گاڑ دی ہے جو اس ایک ہاتھ کے برابر ہے، اب شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ سترے کے آگے سے نکل سکتے ہیں، تو یہ ایک حکم شرع ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر مسجدوں کا معاملہ تو یہ ہے، اگر بڑی مسجد ہے مثال کے طور پر اور نمازی نے آگے سترے کے لیے کچھ نہیں رکھا ہوا، بڑی مسجد وہ کہلائے گی۔ اس میں دو قول ہیں، ایک تو بہت ہی وسیع قول ہے، مطلب جیسے بعض بزرگوں نے اختیار کیا کہ بہت ہی بڑی مسجد ہو تو اس میں پھر انسان ایسا کر سکتا ہے کہ وہ میدان کے حکم میں ہے اور 3 صفوں کے آگے سے نکل سکتا ہے۔ اور بڑی مسجد کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خارزم کی ایک مسجد تھی جس میں 1000 ستون تھے، وہ بڑی مسجد، 1000 ستونوں کی مسجد، اس میں 3 صفوں کے آگے سے نکل سکتے ہیں، یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی مسجد جس کی لمبائی چوڑائی کم از کم 45 گز بن جائے تو وہ ایک بڑی مسجد کہلائے گی۔ مثال کے طور پہ 9 گز یوں ہیں، 5 گز یوں ہیں، تو 9 5 45، تو یہ ایک بڑی مسجد کہلائے گی۔ اس میں اگر کوئی نمازی کے آگے سے گزرے، سترہ اگر نہ ہو، اور 3 صف چھوڑ کر گزر جائے تو گنجائش نکل سکتی ہے۔ اور آج کل لوگوں کی کیفیت اور ان کی طبیعتوں کی کسل مندی اور قلت وقت، تنگی فرصت کو دیکھتے ہوئے اسی پر فتویٰ دینا سب سے بہترین ہے کہ اسی پر فتویٰ دیا جائے۔ ہم بھی اسی پر فتویٰ دیتے ہیں، ہم دوسرے والے قول پہ فتویٰ نہیں دیتے کہ اس میں تنگی بہت زیادہ ہے، اس میں آسانی بہت زیادہ ہے۔ تو اب اگر کوئی ایسی مسجد ہے کہ کم از کم اس کی لمبائی چوڑائی کا حاصل ضرب 45 گز ہو تو 3 صفوں کے آگے سے انسان نکل سکتا ہے۔ افضل اور اولیٰ تو یہ ہے کہ سترے کے بعد ہی نماز پڑھے نمازی، یا آپ اگر گزرنا چاہتے ہیں، جیسے ٹوپیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان کو اس طرح اوپر لگا کے سترہ بنا کے سامنے رکھ دیا، اس کے آگے سے نکل گئے، بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر سترے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو کم از کم 3 صفوں کے آگے سے نکلیں، یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ یہ ہے مطلب مسجدوں کا معاملہ۔ اور میدان میں کھلے علاقے میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں بس یہ ہے کہ 3 صفوں کے بعد سے آپ نکل سکتے ہیں۔ سترہ ہو تو بہت اچھی بات ہے، پھر تو سترے کے فوراً بعد نکل سکتے ہیں، اور اگر سترہ نہیں ہے تو 3 صفوں کے آگے سے آپ نکل سکتے ہیں۔ ضمناً پہلے یہ بھی لے لیتا ہوں، پھر میں اس حدیث کی طرف آؤں گا کہ حرمین شریفین میں اگر آپ طواف کر رہے ہیں تو طواف کے دوران تو جتنے بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے آگے سے آپ گزر سکتے ہیں، ان کا استثناء ہے، کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے۔ لیکن جب انسان نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو ہم دوسروں کی دیکھا دیکھی، بعض اوقات لوگ نماز پڑھ رہے ہو تو ان کے آگے سے نکل جاتے ہیں، بالکل اجازت نہیں ہے۔ 3 صفوں کے آگے سے نکلنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام فرمایا وہ مکہ مدینے کے اندر ہی کلام فرمایا ہے، مدینہ منورہ میں تھے نا سرکار،
تو وہاں پہ کلام فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے مدینے میں ہو چاہے مکہ میں، یہ نہیں کہ وہاں پہ قانون شرع اٹھ جائے گا اور آپ نمازی کے آگے سے نکلتے جائیں گے، گناہ گار ہوں گے۔ 3 صفوں کے آگے سے آپ کو نکلنا پڑے گا۔ ہاں، اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں 3 صفحے میں کراس کروں گا، وہاں پہ بھی اتنے سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا کریں؟ تو یہ ہو سکتا ہے اگر کوئی گزر رہا ہے نمازی کے آگے سے، جیسے یہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی یوں گزر رہا ہے، آپ اس کی آڑ لے کر نا اس کے ساتھ وہ نکل جائے، تو وہ سامنے ہے، آپ نہیں ہیں، آپ اس کی آڑ لے کے نمازی کے نکل سکتے ہیں۔ اس طرح احتیاط کر کے ہی نکلیے، وہاں پہ شترے بے مہار بن جانا کہ جی بس ہم تو باہر نکلنا ہے، چاہے کتنے نمازیوں کو کراس کر کے نکل جائیں، یہ بالکل غلط ہے، گناہ گار ہوں گے۔ اب آئیے اس حدیث کی طرف۔ اچھا، پھر ایک اور پہلے مسئلہ دیکھ لیں، پھر میں حدیث کی طرف آتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے اگر ایک اکیلا شخص نماز پڑھ رہا ہے تو یہ حکم ہے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، لیکن اگر جماعت قائم ہے تو یاد رکھیں کہ امام کا سترہ تمام نمازیوں کا سترہ ہے۔ مطلب کہنے کا یہ اگر کوئی امام کے سامنے سے گزرا تو گویا کہ پوری نمازیوں کے سامنے سے گزرا، اور اگر کوئی امام کے سامنے سے نہیں گزرا تو گویا کہ کسی کے سامنے سے نہیں گزرا، کہ جب جماعت ہوتی ہے تو اب اعتبار صرف امام کا ہے اور کسی کا نہیں۔ مثال کے طور پہ جماعت قائم ہے، آپ اس دروازے سے آئے، یہ پوری صف بنی ہوئی ہے، امام صاحب آگے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ صف کے کونے میں جگہ خالی ہے، اب آپ پوری صف کے سامنے سے گزرتے ہوئے کونے پہ چلے گئے، جائز ہے، اس لیے کہ یہ نمازیوں کے آگے سے گزرنا نہیں کہلائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ امام جب ہوتا ہے تو امام کے آگے سے گزرنا پوری صفوں کے سامنے سے گزرنا ہے، اور اگر آپ امام کے سامنے سے نہیں گزرے، چاہے کتنے صفوں کے اندر سے آپ گزر رہے ہیں، وہ کسی کے آگے سے آپ نہیں گزر رہے۔ لیکن یہ انہی کے لیے جو جماعت میں شامل ہوں، بعض لوگ سنتیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں سائیڈ میں، وہ صف میں ہوتے ہیں کونے میں کہ سنت پڑھ رہے ہیں، ان کے سامنے سے نہیں گزریں گے کیونکہ وہ جماعت میں شامل نہیں ہیں۔ جو لوگ جماعت میں شامل ہیں ان کے حق میں اب سترے کا حکم صرف امام والا ہوگا، امام کا سترہ ان کا سترہ ہے، کوئی امام کے سامنے سے گزرا گویا کہ سب کے سامنے سے گزرا، لیکن اگر کوئی امام کے سامنے سے نہیں گزرا تو گویا کہ کسی کے سامنے سے نہیں گزرا، اس لیے اگر وہ اس صف کے سامنے سے گزر بھی رہا ہے تو وہ امام کے سامنے سے تو گزرا ہی نہیں ہے۔ اب آ جائیں اس حدیث پر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا اور میں نے گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا، اور میں کسی صف کے سامنے سے گزرا اور پھر صف میں داخل ہو گیا، کسی نے انکار نہیں کیا، کسی نے ٹوکا روکا نہیں۔ وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سترہ تمام نمازیوں کے لیے سترہ تھا۔ آپ چونکہ صف کے سامنے سے تو گزرے تھے لیکن آپ نے امام کے آگے سے کراس نہیں کیا تھا، تو کسی نے آپ کو تنبیہ نہیں کی، کسی نے آپ کو ڈانٹا ڈپٹا نہیں، اور یہ بالکل صحیح ہے۔ اب یہ ہے شرعی مسئلہ۔ اب ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ بالفرض بڑا بھی نماز صف قائم ہے، آگے جگہ خالی ہے، وہ گزر کے سامنے سے اگر چلا جائے گا، آپ دیکھ لیں جماعت کے بعد شور شرابہ کیسے مچ جائے گا، کیونکہ ہمارے ہاں جہلاء کی اکثریت ہے، جنہوں نے حدیث نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا ہوا، انہوں نے سن کے ہم نے دین سیکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، الف بھی نہیں آتی اپنی دین کی۔ ایک کرسچن اگر سامنے بیٹھ کر، ایک یہودی بیٹھ کر، ایک غیر مسلم بیٹھ کر ہمارے دین کے بارے میں 4 کویسچن کر لے، ہمارے پاس وہ 90 تلے جملے نہیں ہیں جس سے ہم اپنے دین کو اس کو سمجھا سکیں۔ ہماری حالت تو یہ ہے۔ تو اب یہ جو خصوصی طور پہ بہت میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، دائرہ ادب میں رہتے ہوئے اگر کوئی برا محسوس کرے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، برا لگے تو معاف کر دیجیے گا، کہ جو ہمارے یہ پرانے نمازی ہوتے ہیں یہ مسجدوں میں ایسے گھومتے ہیں جیسے مسجد کے ٹھیکیدار ہیں، اور یہ نئے جو نمازی ہوتے ہیں یا ینگ جنریشن ہے یا بچے، ان کو گویا کہ دین سکھانا چاہتے ہیں اور غلط دین سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ یہ دیکھتے، میں نے عرض کیا، آپ کر کے دیکھ لیں، آپ صف کے آگے سے نکلیں، اگر آگے جگہ خالی ہے کھڑا ہو کر دیکھیں، شور مچ جائے گا جی آپ لوگوں کے سامنے سے گزر گئے۔ ارے بھائی شرعی مسئلہ یہ ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما گزرے ہیں، کسی نے بھی انکار نہیں کیا، خود فرماتے ہیں کہ میں سب کے سامنے سے گزرا، کسی نے انکار نہیں کیا۔ اس لیے اچھی طریقے سے اس بات کو ذہن نشین رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اے اللہ